والدین کے ساتھ بدسلوکی اور والدین کو نظر انداز کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسا بڑھ رہا ہے، اور اولاد آزادی اور پرائیویسی کے نام پر والدین کو الگ کر رہی ہے۔ وہ اولڈ ہاؤس وغیرہ ہم نے نام تو پڑھے تھے بھی، سنے بھی تھے۔ ایک نیا نام میری نظر سے گزرا بھی ان دنوں، ریٹائرمنٹ ہاؤس، یعنی کہ اب جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوں تو ان کو اب جہاں داخل کروایا جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے اس کو ریٹائرمنٹ ہاؤس کہتے ہیں، کہ اب یہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب یہ نئی اصطلاح میرے سامنے آئی ہے، بہت عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے جب یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں، نظر سے گزرتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس کا نام بدل گیا ہو اور ریٹائرمنٹ ہاؤس پڑ گیا ہو یا ڈال دیا گیا ہو کہ اب جو زندگی سے ریٹائر ہیں یعنی بڈھے ہو گئے، اب وہ کسی کام کے نہیں، گھر میں جھگڑے کرتے ہیں تو ان کو ڈالا ہو۔ تو جھگڑے آپ بھی کرتے تھے بچپن میں، سر پھڑوا کے آتے تھے، کبھی سر پھوڑ کے آتے تھے، ماں باپ آپ کی حمایت میں جا کر بات کرتے تھے۔ اب اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور کچھ بچکانہ حرکتیں ہو جاتی ہیں تو آپ کو سنبھالنا تو پڑے گا، ان سے لڑنا بھی نہیں ہے، آپ نے سنبھالنا ہے، یہ نہیں ہاؤ سنبھالنا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اولڈ ہاؤس میں اور یہ ڈالنا جو ہے نا، یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ پھر ڈال کر آئیں گے، شروع میں جا کر پوچھتے ہوں گے ماں باپ کو اور اس کے بعد بھول جاتے ہوں گے۔ پہلے تو آنا جانا ہوتا ہوگا، کھانا بھی لے جاتے ہوں گے، پوچھتے بھی ہوں گے، کپڑے بھی لے جاتے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ عید برات میں جاتے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ بچے بڑے ہو گئے تب عید بھی بھول، ابو امی کس حال میں ہیں، زندہ ہیں نہیں ہیں، اتنا پتہ نہ چلتا ہو شاید۔ اور یہ ان کو اولڈ ہاؤس اور گولڈ ہاؤس نہیں ہوتا، گولڈ ہاؤس آپ کا، ان کا اولڈ ہاؤس۔ آپ ابھی ڈیوٹی پر ہیں، آن ڈیوٹی، تو یہ آپ کا یہ نہیں، ماں باپ پہلے بعد میں آپ۔ اللہ کرے گا جنت میں بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ماں باپ کے قدموں میں۔ ہمت رکھیں اور مطلب ان کی خدمت کریں۔ ماں باپ ہیں، خلاص۔ حدیثوں میں کہ ماں باپ چاہے ظلم کریں، چاہے ظلم کریں، چاہے ظلم کریں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ ماں باپ سے لڑ بھیڑ کے لوگ دھکا مار دیتے ہیں۔ میری تو زندگی میں نے دیکھے نا کہ مطلب میرے پاس جیسے کہ ایک ماں آ گئی میرے پاس، کسی شہر سے آ گئی تھی، بوڑھی ماں تھی، میرے بیٹے نے نکال دیا ہے، ہمارے گھر پہ آ گئی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ اس بیچاری کا کیا مطلب، عورت ذات، بوڑھی ماں، وہ بیچاری آ گئی گھر پہ ہمارے، سفر کر کے آئی تھی کہ میرے بیٹے نے نکال دیا۔ وہ مجھ سے نسبت، طریقت، یہ وہ، اس طرح اور بھی واقعات ہیں، گھروں سے نکال دیا جانا اور میرے پاس آپ پہنچنا۔ بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ آپ نے کتنا ان کو تنگ کیا، کتنا ستایا، لیکن آپ کا گند کچرا اٹھاتے رہے، خود جاگتے رہے، آپ کو اپنے سینے پہ سلایا، آپ کو بخار تھا، آپ کو اڑایا، خود سردی میں ٹھٹھرتے رہے۔ ماں نے کتنی خدمتیں کی، باپ نے کتنی مطلب مجبوریاں اور تکلیفیں اٹھا کر آپ کو پالا پوسا۔ آج یہ بڈھا ہو گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، جب دیکھو کڑکڑ کرتی رہتی ہے۔ آپ کڑکڑ کرتے تھے تو یہ مسکراتی تھی، خوش ہوتی تھی، اور یہ اب بیچاری اگر بڑھاپے میں کچھ بولتی بھی ہے آپ کو یار زہریلے تیر لگتے ہیں جیسے۔ ایسا نہ کریں۔ ماں باپ نے آپ کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اور آج آپ ان کی معمولی سی تکلیف بھی ان کی طرف سے اگر پہنچتی بھی ہے تو برداشت نہیں کرتے۔ مہربانی کریں، ساری اولاد جو بھی ہے ماں باپ کی قدر کریں اور ان کا دل نہ دکھائیں، چاہے یہ کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ، آپ ان کا دل نہ دکھائیں۔ یہ آپ کے ماں باپ ہیں، جب آپ پر تکلیف آئے گی ان کو تکلیف پہنچے گی، یہ آپ کے لیے روئیں گے، دعائیں کریں گے آپ کے لیے، یہ ماں باپ ہیں آپ کے۔ تو اس لیے ساری اولاد کو چاہیے، جو بھی بیٹے ہیں، بھلے ٹھیک ہے مطلب آپ نے شادی کی اور آپس میں مل جل کر کوئی ترکیب بنی، ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے الگ رہ جاؤ، آپ الگ رہ گئے، یا جو بھی ترکیب ہے آپ کی، لیکن یہ کہ ماں باپ کو ناحق نہ ستائیں، ورنہ اس کا انجام دنیا آخرت میں بھیانک ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا بھی فرما بردار بنائے اور اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرما بردار بنائے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔